کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ کو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کا حکم مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ گاڑی، موبائل یا پھر اپنی نیند؟ اب ذرا سوچئے، اگر وہ چیز آپ کا بیٹا ہو تو؟ جی ہاں، یہ کہانی ہے ایک باپ اور بیٹے کی جنہوں نے قربانی کی وہ مثال قائم کی جو قیامت تک دہرائی جاتی رہے گی۔ یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی داستان، ایمان، صبر اور قربانی کا وہ سفر جو مکہ کی خشک وادی سے شروع ہوا اور تاریخ کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں صرف جذباتی نہیں، کہیں کہیں مزاحیہ موڑ بھی ہیں، کیونکہ ایمان کے ساتھ تھوڑا سا مزاح بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ سبق دل میں اتر جائے۔ سالوں کی دعاؤں، آنسوؤں اور امیدوں کے بعد حضرت ابراہیم کو آخرکار ایک بیٹے کی خوشخبری ملی۔ تصور کریں، 100 سال سے اوپر عمر اور اب بیٹے کی خوشخبری۔ اہل محفل حیران تھے۔ ابراہیم اس عمر میں؟ وہ مسکرائے، میرے رب کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ابراہیم کے اگر دوست ہوتے تو کہتے، جناب اب کھیلنے کے دن نہیں، پوتوں کو سنبھالنے کے دن ہے۔ لیکن یہ بچہ عام نہیں تھا، یہ وہ بچہ تھا جس کا نام آسمانوں میں پہلے سے طے ہو چکا تھا، اسماعیل، یعنی اللہ نے سنا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، ہاجرہ اور بچے کو مکہ کی وادی میں چھوڑ دو۔ اب مکہ اس وقت ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے، نہ زمزم، نہ خانہ کعبہ، نہ ٹھنڈا شربت، بس ریت، پتھر اور گرمی تھی۔ جب ہاجرہ نے پوچھا، ابراہیم ہمیں یہاں کس کے سپرد چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم نے رخ موڑا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے حکم سے، بس اتنا سننا تھا کہ ہاجرہ نے صبر کی چادر اوڑھ لی، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، پانی ختم، کھانا ختم، اور ننھے اسماعیل کی پیاس بڑھتی گئی۔ تب ماں دوڑیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 بار۔ کیا آپ جانتے ہیں آج لاکھوں حاجی جو صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں وہ اسی ماں کے قدموں کے نشان ہیں۔ جب ہاجرہ دعا کر رہی تھی، ننھا اسماعیل ریت پر ایڑیاں مار رہا تھا، اور اچانک زمین چیخ اٹھی، پانی پھوٹا، زمزم کا چشمہ نکل آیا۔ ہاجرہ نے جلدی سے پانی روکا، زمزم کہتی جا رہی تھی، یعنی رک جا رک جا۔ یوں اس چشمے کا نام پڑا زمزم۔ اگر آج کوئی بوتل میں زمزم دیکھے تو شاید سوچے یہ پانی سعودی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک بچے کی ایڑیوں کا معجزہ ہے۔ وقت گزرا، سال بیت گئے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، مکہ میں عرب زبان سیکھی، تیر اندازی میں ماہر بنے اور اپنی ماں کی طرح مضبوط۔ پھر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، ماں بولیں، بیٹا کوئی بزرگ آئے ہیں۔ دروازہ کھلا، سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بیٹے نے پہچانا، دل بھر آیا، آنکھوں میں وہی محبت جو کبھی مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے تھے۔ سوچئے، باپ اور بیٹا برسوں بعد ملیں، کوئی جذباتی ڈائیلاگ نہیں، بس ایک مسکراہٹ۔ یہ ایمان کی زبان تھی، لفظوں سے بالا تر۔ ایک رات ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اب آپ خود سوچیں، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا سوچے، دل کیا کہے گا؟ لیکن ابراہیم نے سوچا نہیں، ایمان نے کہا اطاعت کرنی ہے۔ صبح ہوئی، باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر آج کے دور کا بیٹا ہوتا تو کہتا، ابا جی خواب کو چھوڑیں، نیند پوری کریں۔ لیکن حضرت اسماعیل ایمان والے تھے، بولے، ابا جان جو حکم ملا ہے پورا کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹے دونوں مکہ کے پہاڑ کی طرف چل پڑے، ابراہیم کے ہاتھ میں چھری، دل میں طوفان، اسماعیل کے لبوں پر اللہ کا ذکر۔
بیٹا بولتا ہے ابا جی میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں کہیں آپ کا دل پسیج نہ جائے، اور جب چھری چلنے لگے اللہ کا حکم آیا اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، چھری رک گئی، اسماعیل زندہ اور ایک دمبا ان کی جگہ پر۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت نے سیکھا کہ اللہ نیت دیکھتا ہے خون نہیں۔ بعد میں باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ تعمیر کیا، ریت، پتھر، دعا اور عزم۔ جب دیواریں بلند ہو رہی تھی تو دونوں کی زبان پر یہی دعا تھی، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی بلڈنگ سائٹ سیفٹی انہی دنوں ایجاد ہوئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہو کر دیواریں اونچی کرتے اور پتھر خود اوپر اٹھتا جاتا۔ وہ مقام آج مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ آج ہم عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں، مگر اکثر لوگ گوشت کی تقسیم میں الجھ جاتے ہیں، یہ حصہ فلاں کا، یہ فریزر والا اور یہ باربیکیو والا۔ حالانکہ اصل قربانی تو دل کی ہوتی ہے، وہ عہد جو حضرت اسماعیل اور ابراہیم نے کیا کہ جب اللہ کہے تو دل کیوں نہیں پوچھتا، بس کہتا ہے جی حاضر۔ قربانی صرف جانور کی نہیں، اپنی خواہش، انا اور غرور کی بھی ہونی چاہیے۔ یہ کہانی صدیوں پرانی ہے، مگر سبق آج بھی تازہ ہے کہ جب حالات مشکل ہوں، دعا قبول نہ ہو رہی ہو یا زندگی بے رنگ لگے تو یاد رکھو مکہ کی خشک وادی میں بھی زمزم پھوٹ سکتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی داستان صرف قربانی نہیں، یہ یقین کی زندہ تصویر ہے۔ ایمان، صبر اور ہنسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا راز یہی ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ ہو تو وادی بھی جنت بن جاتی ہے۔ سبسکرائب